السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، گورنر صاحب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے پرویز الہی کو۔ سوچا یہ جا رہا تھا کہ جو گزشتہ رات تھی اس ٹائم کوئی واردات ڈالیں گے یا اس ٹائم کوئی اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ دن میں بھی میں نے پریویس ویڈیو میں بھی کہا کہ کچھ امکان یہ بھی تھے کہ PTI کا جو پروٹیسٹ تھا اس کے خوف سے جو ان فرنٹ آف گورنر ہاؤس تھا، گزشتہ رات کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا تھا۔ حالانکہ وکلاء نے جو سارا دن خبریں بھی چلتی رہی کہ ان کو مشورے دیے کہ اگر عدالت میں معاملہ چلا گیا تو عدالت پوچھے گی کہ کیا پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے سے انکار کیا تھا یا پروسیجر پورا انہوں نے کیا، اعتماد کا ووٹ لینے سے انکار کیا۔ اس طرح کا تو کوئی چکر نہیں تھا، لہٰذا انہیں یہ بھی خبریں چلتی رہی ذرائع سے کہ پی ایم صاحب نے بھی روکا ان کو۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ جو ہے اتنا گھمبیر ہے جس کا حساب نہیں ہے۔ کچھ لوگ شک کر رہے ہیں پرویز الہی پر، کچھ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں PDM پر، اور کچھ لوگ امیدیں وابستہ کر رہے ہیں عدالتوں سے۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت نوٹیفیکیشن کے مطابق اتار بھی دیے گئے ہیں اور وہ ابھی CM بھی ہیں، اور اگر بالفرض موسم سرما کی جس طرح چھٹیوں کا کہا جا رہا ہے، اگر کل عدالت یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں کرتی، آگے تو چھٹیاں ہو جائیں گی، تو پھر اسی طرح کا معاملہ رہتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں بھی اور نہیں بھی، ان کو اتار بھی دیا گیا۔ مقصد صرف یہ ہے، یہ بالکل عیاں ہے اس سارے معاملے سے، اگر وہ جو لیڈر آف دا ہاؤس کا یعنی کہ نیا انتخاب نہیں ہوتا تو صرف یہ مقصد ہے کہ اسمبلی کو چلایا جائے، اور ان کو PDM کو یا نون لیگ کو اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی بھی جلدی نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، اس کو ہم نے روکا ہے، اور جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کے لیے بھی مبینہ طور پر ون سچویشن اس لیے ہے کہ وہ دیکھنے میں عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور کیونکہ اگر یہ معاملہ عدالت چلا جاتا ہے تو پرویز الہی کے لیے بہرحال ایک صورت میں جو ہے مشکلات بھی پڑ سکتی ہے۔ وہ کیونکہ اعتماد کا ووٹ لینے سے بھاگ رہے تھے، تو منظور وٹو کی اگر مثال کو کیس کو سامنے رکھا جائے تو اس کا ایک اینڈ بھی یہی ہوا تھا کہ مناسب ٹائم دے کے 10 دن کا انہوں نے کہا تھا، مناسب ٹائم دے کے ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا ہی کہا جائے۔ تو ظاہر گورنر نے اگر ایک نوٹیفیکیشن دیا تھا، آرڈر دیا تھا کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں، انہوں نے نہیں لیا، تو عدالت صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ نے ان کو ٹائم کم دیا CM کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر نکل سکتا ہے کہ وہ یہ کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب اعتماد کا ووٹ لینا جو ہے اور ووٹ پورے کرنا، یہ پرویز الہی کے لیے بھی اور PTI کے لیے اور اتحادی جماعتوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیز سے پرویز الہی سب بچنا چاہ رہے تھے۔ اب اس کے اندر بار بار جو ہے وہ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کتی چورا نہ، جس طرح پنجابی میں مثال دیتے ہیں کتی چورا نہ رلی ہے، تو اس کے اوپر کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں، اور پرویز الہی صاحب ادھر سے بھی استعفیٰ نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں جیسا بھی ہوں تو آپ کے لیے ٹھیک ہوں، ورنہ رانا ثناء اللہ آ جائے گا، ورنہ فلاں نون لیگ کا آ جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بڑی ایک الجھی ہوئی صورتحال ہے، اور عدالتوں کی طرف سے ویسے زیادہ کسی ریلیف کی امید اس لیے نہیں کہ انہوں نے اینڈ رزلٹ جو اگر لاجیکل دیکھا جائے وہ یہی کہہ سکتے ہیں۔ گورنر کی جو آرڈر ہے اس کو ایک عوامی نمائندہ، کیونکہ CM جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا عوامی نمائندہ ہوتا ہے، اور جو گورنر کا عہدہ ہے وہ سیریمونیل ہوتا ہے۔ اب سیریمونیل عہدہ رکھنے والے نے ایک دم سے اعتماد کا ووٹ کا غیر آئینی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اسی طرح 58(2) بھی آئین کا ہی حصہ تھی، تو یہ غیر آئینی تو نہیں ہے یہ کہنا گورنر کی طرف سے، لیکن بہرحال اس طرح ہٹا دینا، اور جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ اعتزاز احسن صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ پھر تو یہ ایک روش چل پڑے گی کہ جب گورنر کا موڈ آئے گا، جس صوبے کے گورنر کا موڈ آئے گا، وہ جا کے کہہ دے CM کو کہ آپ چلیں جی اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ یہ اس طرح کی پریکٹس ہے نہیں ہے۔ منظور وٹو صاحب کے زمانے میں وہ ایک پورا کلیش چلا تھا، پورا سارا کچھ ہوا تھا، جس کے بعد سے وہ اس سے پہلے بھی مثال شاید ممتاز دولتانہ کے زمانے میں ہو، کچھ زیادہ مثالیں نہیں ملتی اس قسم کی کہ گورنر اس طرح کہہ دے کہ CM، عمومی طور پر کیونکہ گورنر اپنے ہی ہوتے ہیں جن کے CM ہوتے ہیں، اس طرح کا کم ہوتا ہے کہ CM کسی اور پارٹی کا CM ہو یا کسی اور پارٹی کی حکومت ہو صوبے میں، جبکہ وفاق میں کسی اور کی ہو، جس طرح بینظیر اور منظور وٹو کے زمانے میں سارا کچھ ہوا۔ لیکن اب یہ ٹیسٹ ہے
اپریل میں راتوں کو عدالتیں کھولنے کے مثال کو سامنے رکھا جائے تو یہ ٹیسٹ کیس ہے سب کے لیے، یہ عدالتوں کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر وہ موسم سرما کے اس میں چلے جاتے ہیں، اگر اسٹینڈ اسٹل رہتی ہیں چیزیں بالکل اسی طرح کچھ نہیں ہوتا، عدالتیں بھی نوٹس نہیں لیتی، عمران خان کے گرد گھیرے کا پوری کڑی ملائیں، گھیرے تنگ ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کیسز بھی ہو رہے ہیں، ان کے معاف ہو رہے ہیں، ان کو توشہ خانہ سے بھی ریلیف مل رہا ہے، ان کو سارے کیسز ان کے ایک کے بعد ایک معاف ہو رہے ہیں، تو یہ پوری کڑیاں اگر ملائی جائیں گی تو اس میں صرف اور صرف ٹارگٹ اگر کوئی نظر آ رہا ہے وہ پرویز لائی ٹارگٹ نہیں ہے، وہ عمران خان ٹارگٹ نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر سے کیونکہ اگر پرویز لائی صاحب نون لیگ کی کے ساتھ مل کے مبینہ طور پر ملی بھگت کر کے اپنے آپ کو رکھوا بھی سکتے ہیں، نون لیگ کو سوٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ نون لیگ ظاہر ہے نون لیگ کے لیے اس وقت بڑا چیلنج عمران خان تو چلے سیاسی میدان میں ہے، جلسوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر بڑا چیلنج عمران خان نہیں ہے، وہ ہیں پرویز لائی۔ اگر عمران خان جتنا مرضی کہتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کریں، جہاں پرویز لائی کہہ رہے تھے ابھی 4 مہینے چلنے دیں، 5 مہینے چلنے دیں، نون لیگ اگر پرویز لائی کو رام کر لیتی ہے، ساتھ ملا لیتی ہے، تو اسی پوزیشن کے اندر پرویز لائی وزیر اعلیٰ بھی رہ سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو اسمبلیاں توڑنے کی خواہش تھی وہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو پرویز لائی صاحب کا جو اس وقت کردار ہے وہ بڑا ہی عجیب سا نظر آئے گا اس پوری سینیریو میں، اور عدالتوں کے حوالے سے تو کویسچن جو اٹھیں گے، اور خود نون لیگ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے پرویز لائی کو اتار دیا، پرویز لائی اپنی وزارت اعلیٰ کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں، سینسٹیو ہیں، وہ تو کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ بنے، پھر تو وہ عمران خان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائیں گے۔ لیکن اس صورتحال میں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے بھی نہیں بھی دیں گے، وہ وزیر اعلیٰ ہیں بھی یا نہیں بھی ہے۔ تو پرویز لائی صاحب کے لیے جو صورتحال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ تو یہ صورتحال ہے اس ٹائم پرویز لائی صاحب کے لیے۔ لیکن بہرحال اس وقت بڑے سارے امتحانات ہیں سب کے لیے، اداروں کے لیے بھی ہے، کچھ چیزیں بڑی انفولڈ بھی ہو رہی ہیں کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا کرتا پھر رہا ہے، اور عدالتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے وہاں پہ کچھ چیزیں لوگ فورسی بھی کر رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک میتھڈ کے پیچھے، ایک میڈنس کے پیچھے ایک پورا میتھڈ نظر آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس وقت بڑی گمبھیر قسم کی ہے، اور کل کا دن دیکھتے ہیں، یعنی آج کا دن کیا ہوتا ہے، انتظامیہ کس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ یہ والا جو نوٹیفیکیشن ہے چیف سیکرٹری نے اگر جاری کیا ہے تو اس کا مطلب چیف سیکرٹری مان گیا ہے گورنر کی، چیف سیکرٹری نے سی ایم کی نہیں مانی بلکہ گورنر کی مانی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کی طرف جا کے کھڑی ہوتی ہیں، عدالتیں کھلتی ہیں نہیں کھلتی، عدالتیں اگر کھلتی ہیں تو کس طرح فیصلہ سناتی ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اور فاروق حبیب صاحب کے پرویز لائی ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی ان کے تئیں وہ کابینہ کا اجلاس کل بلاتے ہیں نہیں بلاتے، کابینہ کے اجلاس اگر وہ بلاتے ہیں تو وفاقی حکومت کی کسی فورسز کو استعمال کرتے ہوئے ان کو سی ایم ہاؤس میں رہنے دیتی ہے نہیں رہنے دیتی، کابینہ کا اجلاس کرنے دیتی ہے نہیں کرنے دیتی، اجلاس قومی صوبائی اسمبلی کا بلاتے ہیں نہیں بلاتے۔ پرویز جو فاروق حبیب اور فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اس نوٹیفیکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی سوال ہے کہ نوٹیفیکیشن کی تو اہمیت نہیں ہے، لیکن کیا عدالت کے اندر نون لیگ جائے گی، پی ڈی ایم جائے گی لے کے معاملے کو، یا عدالت کے اندر پی ٹی آئی جائے گی اور کاف لیگ جائے گی؟ اگر کاف لیگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مان لیا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن ہے، تو تبھی تو آپ انصاف مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر اس نوٹیفیکیشن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور یہ پھر اسی طرح خود سی ایم بھی رہتے ہیں، اس سی ایم کو کام کرنے دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا، اس کو کس طرح کام کرنے دیا جاتا ہے، اور اگر کام بھی کرنے دیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اندر گڑبڑ ہے، ان کو کام بھی کرنے سے روک نہیں رہی وفاقی حکومت یا پی ڈی ایم، ان کو کام بھی کرنے دیتی ہے، ان کو کابینہ کا اجلاس بھی چیئر کرنے دیتی ہے، ان کو باقی چیزیں بھی کرنے دیتی ہے، نیا ہاؤس کا وزیر اعلیٰ بھی نہیں آتا، پرویز لائی صاحب یا اسپیکر صاحب نیا سیشن بھی کال نہیں کرتے، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا، اور عدالتیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ پھر سمجھ لیں کہ صرف اور صرف عمران خان کو دکھانے کے لیے ہے، عمران خان کو سمجھانے کے لیے ہے یا دکھانے کے لیے ہے، یا ان کے لیے تھریٹ بتانے کے لیے، میسج کنوے کرنے کے لیے کہ آپ جتنا مرضی سوچیں، جتنی مرضی عوامی سپورٹ اپنے ساتھ لیں، جتنے مرضی ضمنی الیکشن جیت لیں، لیکن کریں گے ہم وہ جو ہم چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔